یہ بات سن کر آپ کو حیرانی ضرور ہوگی کہ پاکستانی فلموں کے سلطان رہی چٹے ان پڑھ تھے، کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھے تھے وہ، مگر وہ عالم فاضل بن گئے تھے۔ اب تک تو میں بھی یہی جانتا تھا سلطان رہی صرف پرائمری پاس تھے اور انہوں نے مذہبی تعلیم اپنے محلے میں قاری صاحب سے حاصل کی تھی کیونکہ ان کا گھرانہ مذہبی تھا۔ لیکن جب سے مجھے خالد سلیم موٹا صاحب نے بتایا ہے کہ سلطان رہی چٹے ان پڑھ تھے تو میں خود بھی حیران ہو گیا ہوں۔ پاکستانی فلموں کے مشہور ترین کامیڈین خالد سلیم موٹا واحد پاکستانی فنکار ہیں جنہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی تھی اور پھر لا پریکٹس کرنے کے بجائے فلموں میں پریکٹس کرنا شروع کر دی تھی۔ انہیں سلطان رہی کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارنے کا موقع ملا، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے، بلکہ میرے سوالوں پر اس موقع پر ڈٹے بھی رہے ہیں کہ سلطان رہی پڑھے لکھے انسان نہیں تھے مگر وہ عالم فاضل ان کے سامنے بنے۔ خالد سلیم موٹا نے انکشاف کیا کہ سلطان رہی تو مفسر قرآن بھی بن گئے تھے۔ لوگوں نے فلموں میں ان کے ہاتھ میں گنڈاسا، لاٹھیاں اور ہتھ کڑیاں ہی دیکھی ہیں مگر ان کے ہاتھ میں قلم کو چلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ لوگ ان کی برقیں سنا کرتے تھے لیکن میں نے ان کو لہن دودی کے ساتھ تلاوت کرتے سنا ہے۔ سلطان رہی قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے اور تفسیر لکھتے لکھتے وہ حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ میں اکثر ان سے سورہ مبارکہ کی تفاسیر سنا کرتا تھا۔ قتل سے پہلے انہوں نے تفسیر تقریباً مکمل کر لی تھی لیکن افسوس ان کی لکھی تفسیر سامنے نہیں لائی گئی۔ نہ ہی کسی کو معلوم ہو سکا ہے کہ سلطان رہی ایک فلمی اداکار ہوتے ہوئے بھی اسلام کے شیدائی تھے اور علم و ہنر کے رسیا تھے۔ ایک ان پڑھ انسان نے کیسے قرآن مجید کی تفسیر لکھ لی؟ دراصل یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ ایسے سینوں پر اترتا ہے جو اس کی عظمت کو سنبھال سکتے ہیں۔ سلطان رہی انتہائی خوبصورت آواز کے مالک تھے، وہ تلاوت کرتے تو سما باندھ دیتے۔ ایسی عظمتوں والے انسان اب کہاں؟ اللہ نے ان کا رزق اسی طرح لکھا تھا مگر وہ اپنے رزق کو تقسیم کر دیتے تھے۔ پچھلے دنوں سلطان رہی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی جس میں سورہ یاسین کی آیات کا ترجمہ تفسیر کرتے ہوئے سلطان رہی اپنی ساتھیوں کو تبلیغ کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو کیا جواب دیں گے، اس لیے جب اذان ہو تو فوری نماز پڑھنے کی طرف جانا چاہیے، اچھے کام کبھی ترک نہیں کرنے چاہیے۔ سلطان رہی کی یہ ویڈیو 1995 میں بنائی گئی تھی جب وہ فلم سلطان اعظم کے گانے یارا تیری یاری تو جند قربان فلم بند کرانے پہاڑی علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ اس دوران اداکارہ سائمہ بھی موجود تھی۔ سعید رانا کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم میں سلطان رہی کی تبلیغ اپنے جوبن پر تھی۔ سلطان رہی مساجد بنانے کے شوقین تھے۔ ایک بار اداکار شاہد خالد سلیم موٹا کے ساتھ وہ سوات شوٹنگ پر گئے، انہوں نے سب کو تہجد پڑھائی۔ شاہد سے کہا کہ وہ اذان دے، شاہد نے سوات میں اذان دی تو سلطان رہی نے اس خوشی میں مٹھائی بانٹی۔ خالد سلیم موٹا بھی اذانیں دیا کرتے تھے۔ جتنے دن سوات رہے شاہد رات کو پینا بھول گئے اور نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ سب اس بندے کا کمال تھا جو ان پڑھ تھا لیکن اسلام کی دولت سے مالا مال تھا۔ سلطان رہی سے سوات والوں نے کہا ادھر کوئی مسجد بنوا دیں تو سلطان رہی نے اس فلم کا سارا پیسہ سوات میں مسجد بنانے پر لگا دیا۔ سلطان رہی کو شیشے والی مساجد بنوانے کا بڑا شوق تھا۔ سلطان رہی نے اپنے گھر میں جب شیشے کی مسجد بنانا شروع کی تو خالد سلیم موٹا بھی ان کے ساتھ نایاب شیشہ خریدنے مارکیٹ جاتے۔ باری اسٹوڈیو، ایورنیو اسٹوڈیو اور شاہ نور میں بھی مساجد سلطان رہی نے بنوائی۔ لاہور شادمان چوک میں ایک عظیم الشان مسجد بھی سلطان رہی نے بنوائی تھی جبکہ شالمی کے علاقے میں بھی سلطان رہی نے ایک یادگار مسجد بنوائی تھی۔ دیپال پر بصیر پور کی جانب ایک گاؤں میں سلطان رہی شوٹنگ پر گئے تو دیکھا اس علاقے میں پکی مسجد نہیں۔ سلطان رہی نے وہیں کھڑے کھڑے مسجد کا کام شروع کرا دیا اور پھر مسجد مکمل کرانے کے بعد اس کو وہ دیکھنے بھی گئے۔ اس علاقے میں سلطان رہی کی بنوائی ہوئی مسجد اب تک موجود ہے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ وہ سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتے اور خالی ہاتھ گھر جاتے۔ سلطان رہی کی صفتیں ساری دنیا جانتی ہے لیکن کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ ایسا بندہ تھا، اگر مسجد کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ درکار ہوتا تو وہ 2 پروڈیوسر سے 50-50 ہزار لے کر مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیتے تھے۔ ایورنیو کے مالک آغا جی گل نے ایک بار فلم سائن کرنے کے لیے سلطان رہی کو بلایا تو پہلی بار سلطان رہی نے انہیں انکار کر دیا کہ میں نے فلم نہیں کرنی کیونکہ سلطان رہی نے اس دور کے حساب سے بہت زیادہ پیسے مانگ لیے تھے ان سے۔ آغا جی گل نے کہا کہ پیسے زیادہ ہیں تو سلطان رہی بھی اکڑ گئے اور انکار کر دیا، لیکن آغا جی گل نے کہا کہ ایورنیو کے 3رے فلور پر تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، فلم کا پروفٹ آئے گا تو اس سے مسجد بنا دوں گا۔ یہ سن کر سلطان رہی نے فوراً فلم سائن کر لی۔ ہمارے لوگوں نے سلطان رہی سے بہت سے فائدے لیے ہیں لیکن سلطان رہی کی تعریف کرنے میں بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ سلطان رہی نے بہت سے لوگوں کو پروڈیوسر بھی بنا دیا، جس کے پاس 5,000 روپے بھی نہیں ہوتے تھے اس کو بھی فلمیں شروع کرا دیتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس گیا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ وہ جب دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ ہی گئے لیکن اپنے پیچھے یادوں کا اور دعاؤں کا بہت بڑا خزانہ چھوڑ گئے۔